یہ کچھ باتیں میں نے احتیاطاً آپ کو بتا دی تاکہ آپ یاد رکھیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کھال کا۔ اجرت میں قصاب کو، قصائی کو، بچر کو، کاٹنے والے، ذبح کرنے والے کو کہ تم ہماری گائے بکرا ذبح کر دو، کھال تمہاری، ایسا ہو سکتا نہیں، اجرت میں نہیں دے سکتے۔ کھال آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں کہ میں استعمال کروں گا، اس کو خشک کر کے چمڑا بنا کے رکھوں گا، رکھ سکتے ہیں۔ کسی کو تحفہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی امیر بھی ہو اس کو بھی تحفہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اگر خود رکھ سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، تو پھر اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دے سکتے؟ تو مسجد کو دیں، مدرسے کو دیں، کسی ایسے ادارے کو جو خدمت کرتا ہو اور صحیح لوگ ہوں ان کو بھی دے سکتے۔ اگر آپ بیچ دیتے ہیں اپنی جانور کی کھال تو وہ پیسے آپ کو صدقہ کرنے ہوں گے، وہ اپنے استعمال میں لا سکتے نہیں۔ یہ مسئلے یاد کر لیں کہ جی آپ نے کہا کہ کھال بک رہی ہے اچھی، میں بیچ دوں، تو وہ پیسے آپ بیچ تو سکتے ہیں مگر وہ پیسے خود پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کی، آپ پر واجب تھی، نہیں کی، آپ نے سوچا لوگ 3 دن کر رہے ہیں میں 10ویں دن کر لوں گا، تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے 3 دن 10، 11، 12 کی شام کو وقت ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد آپ نے قربانی کی تو وہ گوشت آپ نہیں کھا سکتے، وہ سارا صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کا گوشت تو آپ سارا رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے وقت کے بعد کی ہے، جان بوجھ کے دیر کی یا جو بھی، تو اب آپ نے جو قربانی کی ہے وہ سارا گوشت آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اور اگر اتنے پیسے آپ دے رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ کرنے ہوں گے تاکہ مجھ پر گناہ نہ رہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی وہ عمل ہے، حضور نے فرمایا آج کے دن سب سے بہتر عمل، پہلا کام ہم کریں گے نماز، اور دوسرا سب سے اچھا کام کریں گے قربانی۔ اور جانور کی کھال پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ کائنات کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو، تمہاری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، پاس کھڑی ہو جاؤ، جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو خوش دلی سے قربانیاں کرنی ہیں ہم سب نے، اللہ تعالیٰ نے جس جس کو توفیق دی ہے۔ یہاں ہمارے ہاں اب رواج ہو گیا اجتماعی قربانی کا۔ کیوں؟ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے۔ پہلے ایک گھر ہوتا تھا، اب اونچی اونچی عمارتیں ہیں تو ان میں کہاں جانور کو باندھیں، پھر کھلانا پلانا، نگرانی، اور آج کل تو چوری بھی ہو جاتی ہے۔ ایک زمانے میں تو زبردستی لے جاتے تھے، اب چوری ہو جاتی ہے، تو لوگ اجتماعی قربانی کرنے لگ گئے۔ یہ ایک خدمت کے طور پر ہے، کاروبار کے طور پر نہیں ہے۔ تو اجتماعی قربانی میں بھی وہاں حصہ لینا ہے جہاں صحیح عقیدے والے ہوں۔ دوسروں کے پاس حصہ، میں اپنی طرف سے مسئلہ نہیں کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، آپ کی ایمان کی اور آپ کی قربانی کی بچت کے لیے کر رہا ہوں۔ بد عقیدہ کے ساتھ حصہ ڈالیں گے، آپ کا حصہ بھی ضائع ہوگا اور قربانی بھی نہیں ہوگی، الٹا آپ کے اوپر وبال رہے گا۔ تو آپ اپنے دشمن کے ساتھ حصہ ملاؤ گے تو جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہو اس کے ساتھ کیوں حصہ ملائیں ہم؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جہاں کہیں دیکھنا اہل سنت کے، یہاں پر بھی ہم کچھ برسوں سے آپ کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، اور اس میں بہت احتیاط، یہ طے کیا ہوا جو وعدہ ہوگا وہ پورا ہوگا، وزن کے لحاظ سے بھی، وقت کے لحاظ سے بھی۔ تو آپ لوگ کوشش کریں جہاں جہاں بھی اہل سنت کے ہوں یا یہاں حصہ لینا چاہیں، کھال کے حوالے سے سنی مدارس کو، سنی مساجد کو یا سنی تنظیموں کو دیجیے گا، دوسروں کو، ورنہ وہ آپ کی کھال سے ہی آپ کی کھال اتاریں گے، اسی کے پیسے جمع کر کے پھر آپ کی کھالوں کے دشمن ہوں گے۔ تو کوشش کریں صحیح اداروں کے ساتھ کریں، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔
تو پچھلے جمعے مکہ مکرمہ کا ذکر کیا تھا، اس جمعے مدینہ منورہ کی حاضری کا ذکر کیا اور قربانی کی چند باتیں بتائیں۔ یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے میں کچھ ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے، مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی وفات انہی پہلے 2 تاریخوں میں 2-3 تاریخوں میں ہوئی ذی الحج کی۔ اس کے علاوہ متعدد انبیاء کے بھی نام لیے ہیں، صحابہ کرام کے بھی اسماء گرامی کے ان کا یوم وصال ان دنوں میں۔ یہ پہلا جمعہ ماہ ذی الحج کا مدینہ منورہ میں رہنے والے، 80 برس مدینہ منورہ میں گزارنے والے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جمعہ تھا پہلا، ادھر اذان ہو رہی تھی، ادھر آپ اپنی روح اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ ان کا وصال ہوا اس موقع پر۔ وہ ہستی انہوں نے 60 حج کیے تھے، ایک حج پیدل کیا تھا مدینہ سے مکہ تک، 60 حج کیے تھے۔ عالم بھی بہت تھے، فاضل بھی بہت تھے، بزرگ بھی بہت تھے۔ میں پہلی مرتبہ جب میں نے مدینہ منورہ حاضری دی، رمضان پورا گزارا، حضرت کے بالکل ساتھ، حضرت کے حجرے میں، آپ کے پلنگ کے پاس ہی نیچے آپ کے پاس ہوتا تھا، بڑی دعائیں لی ہیں ان سے۔ میں رات کو قرآن شریف پڑھ کر سحری کے وقت آتا، حضرت کو جس وقت دباتا تھا ان کا بدن تھوڑا سا، اتنی دعائیں دیتے تھے۔ وہ دعائیں ہی ہیں آج جو یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، وہی برکتیں ہیں۔ اور کبھی سلام کرتا، دیر تک پشت پر ہاتھ پھیرتے اور اتنی دعائیں، آخر تک اس میں ساری دعائیں شامل ہوتی روزانہ۔ حالانکہ آپ کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو گئی تھی، رات کو مصلی پر آتے، اپنے نوافل ادا کرنے کے بعد دعا کرتے، ان کی دعا سے کوئی خالی نہیں ہوتا تھا، سب کے لیے دعا کرتے، اور دعا کر کے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، ہم کو شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے۔